الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. ناظرین محترم، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومنین مردوں پر اور مومنات عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور گناہ کیے بغیر، تو اس کا وزن اور اس کا بوجھ اور ان کے گناہ خود انہی کے اوپر ہیں جو لوگ تہمت لگانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، خداوند قدوس نے انسانوں کو جو سبق دیا ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو لعن طعن نہ کرے، تہمت نہ لگائے، کسی پر گالم گلوچ نہ کرے، مغلظات نہ بکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو طعنہ دینا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کس قدر برا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کو لعنت بھیجتا ہے، کسی کو طعن کرتا ہے، کسی کو طعنہ دیتا ہے، تو وہ لعنت آسمانوں پر جاتی ہے، پھر وہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے، آسمانوں پر جاتی ہے تو وہاں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین سے بھی اس کو کوئی پناہ نہیں ملتی، پھر وہ اس انسان کی طرف جاتی ہے جس کو لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لعنت خود اسی پر مار دی جاتی ہے جو لعنت کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک مزاج بن گیا ہے کہ گالیاں دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کو بھی، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، اور در و دیوار تک کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ مزاج یہ بنا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ تو کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر مشرف بالاسلام ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت جابر بن سلیم ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آقا نے بہت سی نصیحتیں فرمائی، لیکن ان نے فرمایا وَلَا تَسُبُّنَّ أَحَدًا، کہ تم کسی کو گالی مت دینا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، والدین کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ معلوم کرتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو کیوں گالی دے گا اور کیسے گالی دے سکتا ہے اپنے ماں باپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، گویا گالی دلوانے والے آپ ہیں اور یہ گناہ آپ نے کیا ہے، گویا آپ اپنے والدین کو گالی دلوا رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آتے ہیں، چونکہ یہودی انتہائی مکار ہوتے ہیں، شاطر مزاج ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کا انداز یہ ہوتا ہے السلام علیکم، السلام کی جگہ السلام علیکم کہتے ہیں وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں موت آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زبان سے ان کا جواب وعلیکم کہتے ہیں، یعنی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں بس وہ سب آپ پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، بددعا دیتی ہیں اور لعنت بھیجتی ہیں، آپ کو سخت غصہ آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ انہی کے اوپر جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو، پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کو گالی نہ دی جائے۔ آج تو ہمارا تکیہ کلام ہو گیا ہے، ہم اپنی زبان سے اگر گفتگو کرتے ہیں
تو اپنی بات کا آغاز، بات کی شروعات گالیوں سے کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّنَّ أَحَدًا کہ تم کسی کو گالی مت دینا۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنی زبان کو گالیوں سے بچائے رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر پر، باہر، میدانوں میں اپنے معاملات کو اختیار کرتے ہوئے اپنے معاملات کے درمیان گالیاں دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھیں گے تو ہماری زبان سے اچھائیاں نکلیں گی، اخلاق آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جب عمل ہوگا تو اللہ رب العالمین کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو برے القاب سے، برے آداب سے، لعن طعن کرنے سے اور گالیاں دینے سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔